الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے کتنی عظیم ذات ہے سید حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام قابل سب تعظیم و تکریم علماء کرام ارباب خاص و عام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے ہم سب کے مخدوم حضرت عباسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے مسلک کا فخر ہے صفی اول کے عظیم اور ذمہ دار خطیب ہیں آل سنت اور نوجوان آنے آل سنت کی جان ہیں ان کے دیگر تمام رفقائے کار میں کہاں کہاں تک کس کس کا نام لوں گا اللہ کریم ان تمام احباب کو سلامت رکھے جن کی محنت کا صلہ ہے کہ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے گفتگو سرائکی سنیں گے یا اردو سنیں گے ٹھیک ہو گئے جتنے حضرات سرائکی بیٹھے ہیں
تسی کدی خبراں سنیاں؟ او بولو تو صحیح. چلو یہ میں چاہتا ہوں اینا بھی گل تسی کدی سریکی والی خبراں سنیاں؟ کیڑیاں سنیاں؟ اردو میں سمجھ آتی ہے؟ جی سر. سوچ کے بولو. نہ انہاں لیا سمجھ آتی ہے تے سانو کنڈے لگے ہوئے. سبحان اللہ. اچھا میں تھوڑے کو سوال پتہ کیوں کیتا ہے؟ میں سرائکی ہی بیان کرتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات میں کچھ مہمان تشریف فرما ہیں، شاید کہ وہ پنجاب سے باہر کے ہیں. ایسے ہی ہے. اور یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں، یہ اللہ کے بھی مہمان ہیں، اللہ کے پاک نبی کے بھی مہمان ہیں، اور یہ وہ مہمان ہیں کہ جہاں سے گزر جائیں ان کے لگنے والے قدموں سے بھی ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. اب آپ حضرات نے تو سرائکی میں کبھی خبریں نہیں سنی. میرا خیال ہے کہ ہمارے مہمانوں کو سرائکی میں شاید کلام سمجھ نہ آئے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر میں اور آپ سارے یہاں کے مقامی دوست مل کے اللہ رسول کے مہمانوں کی قدر کر لیں، ہو سکتا ہے حوض کوثر پہ تمہاری بھی قدر کی جائے. اب بولے بات سرائکی میں سنیں گے یا اردو میں؟ اردو میں مہمان ہی ماننے والے لوگ. ہاں مہمان ہی سن گیا. مہمانان گرامی قدر آپ اردو میں بات سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے کثیر تعداد میں علماء کرام بیانات فرما چکے ہیں. میں نے وہاں بیٹھ کے بہت سے حضرات کے بیانات سنے، جتنا سمجھ آیا، جو کہ بندہ گفتگو میں ہوتا ہے. یہاں آ کے جو حضرت عباسی صاحب کو سنا تو کمال سنا. بابا غلام حیدر ماروں جی اجازت دے تو دعا چکریے ایڈے قیمتی بیان کرنا. میں غلام حیدر صاحب کا مقروض ہوں. میں نے انہیں وقت دیا بقرعید کے بعد مگر آ نہ سکا، لیکن وجہ نہیں بتاؤں گا کیوں نہ آ سکا. اگر وجہ بتا دی تو پھر مقروض میں نہیں، مقروض یہ ہو جائے. لہٰذا میں اپنے ساری لیتا ہوں، میں مقروض. توجہ کریں. سبحان اللہ. تھوڑے سے ہی کو آہستہ کریں. میں نے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. مختصر اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو عرض کروں گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. تو عقل کم نہیں کرتا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ نے انہیں تو کمال درجہ زندگی دی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ بھی تو چاہیے نا.
میں سلام محبت پیش کروں گا امام علی مقام نواز رسول جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو رب کا بھی پیارا ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے۔ اگر کہیں تو تھوڑا سا تعارف بتا دوں، حسین کون ہے؟ بولیے تو صحیح ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ کتنی؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ ان 7 میں سے ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اماں کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ ہے۔ باقی 6 بہن بھائی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، یہ تمام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہو گئے۔ بعض مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں بندہ بات جرت سے کرتا ہے، جرت سے خبردار تو ہندا کون ہے، لیکن بعض مقامات وہ ہوتے ہیں جتنے بندہ نیما پہ کے ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ مقام بھی وہی ہے جہاں تک دلائل کا تعلق ہے۔ ہمارے اکابرین نے دعویٰ کیا، دلیل کے لیے ہم کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دعوے کو جھٹلا اور توڑ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے 4 بیٹیاں مصطفیٰ کو دی ہیں، وہ چاروں خدیجہ کے بطن سے آئی اور ان 4 کا باپ محمد مصطفیٰ۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو ہم ماضی ہیں، مگر اگر دوسرے رنگ میں کہوں تو بابا ہاتھ جوڑی بیٹھا تیرے اگوں، خدیجہ بڑی پاک ہے، خدیجہ بڑی مطہر ہے، خدیجہ جو اللہ نے کائنات دیا ساری عصمتہ مقدر کی دین، خدیجہ ہی وہ ہے جن کے شوہر نبیوں کے سلطان ہیں، خدیجہ ہی وہ ہے کہ جن کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، خدیجہ ہی وہ ہے کہ جن کے دمادوں میں بڑے دماد دورے دماد عثمان غنی امت کے سخیوں کے سردار ہیں، خدیجہ ہی وہ خوش نصیب ہے جن کے چھوٹے دماد امت کے ولیوں کے سردار ہیں، خدیجہ ہی وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار۔ بڑی پاک ہے خدیجہ، بڑی مطہر ہے خدیجہ، زینب رقیہ ام کلثوم اور زہرا کی اماں ہے خدیجہ، حسنین کی نانی ہے خدیجہ۔ ہاتھ جوڑی بیٹھا تیرے اگوں، خدا کے لیے سجدہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کی ابو کسی اور کو نہ بناؤ، خدیجہ کے بطن کی اولاد کا ابو محمد کریم۔ ہاتھ جوڑی بیٹھا، سجدہ کی اولاد کا باپ کسی اور کو مت تلاش کرو۔ توجہ کر، جو عرض کرنا چاہ رہا اس پہ غور کیجیے۔ 4 بیٹیاں اللہ نے دی اور بیٹے کتنے؟ ٹوٹل 3 ہے۔ ان تمام اولاد میں میرے آقا کی سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا
میرے آقا نے جنہیں بلا کے فرمایا یا فاطمہ اما ترضا ان تکونی سجدۃ نساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں اللہ تجھے پوری کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ سجدہ فاطمہ کے لال ہیں جناب حسن بھی جناب حسین بھی۔ سبحان اللہ تھوڑا سا ذوق میں آئے، جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں چلے میرے ساتھ۔ یہ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ رسول کی بیٹی کے بولو دعا کریے چاہ۔ سبحان اللہ دوستو بزرگوں بھائیوں ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے، ذرا سبحان اللہ سبحان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر۔ یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بولو یہ نبی کی اب رشتہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مجھے بتاؤ جو بیٹی کا بیٹا ہو اسے کیا کہتے ہیں رشتے میں؟ بولو بیٹی کے بیٹے کو رشتے میں کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو نبی سے حسین کی نسبت کیا ہے؟ اللہم صلی علی بیٹی دی اولاد نو رشتے چ کی آکھنا نہیں تسا سرائکی چ بولو ساڈے واسطے ان پڑھ ہوندے ہو باقی بڑے پڑھے لکھے ہو۔ دی اولاد نو کی آدم اچھی بولو تواڈے ہند پیارے بھی ہیں چنگے لگتے ہیں۔ بیٹی کی اولاد کو کیا کہتے ہیں رشتے میں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نواسا۔ زور سے بولو۔ اب حضور سے حسین کی نسبت کیا ہے کہ حسین نبی کا نواسا۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، تمام احادیث کی کتب کھولیں، تمام تاریخ کی کتب کھولیں، تمام فضائل کی کتاب کھولیں، رسول کی زبان سے کوئی ایک روایت مجھے ایسی دکھاؤ جس میں مصطفیٰ نے اپنے نواسوں حسن کو اپنے بیٹوں حسین کو اپنا نواسا کہا ہو۔ رشتے میں تو نواسی ہے، رشتے میں تو نواسی ہے، بیٹی کی اولاد ہے اور پیغمبر کی چھوٹی بیٹی کے بیٹے ہے، لیکن مقام حسن ہے، مقام حسین سے اللہ نے حسین کو کیا مقام بخشا، اللہ نے حسین کو کیا عزت بخشی، اللہ نے حسین کو کیا مرتبے بخشے کہ میرے پیغمبر نے بیٹی کی اولاد کو کبھی بھی نوازا نہیں کہا۔ یہ حسین محمد کو اتنا پیارا ہے، نبی نے جب بھی کہا ہے حسین کو محمد کے بیٹا نبی نے جب بھی کہا حسین کو بیٹا کہا۔ بیٹا کہا۔ اب تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں، بیٹے تو ہوتے ہیں دنیا میں بہت سے، آپ سب کے علماء کے بھی ہیں۔ عباسی صاحب جب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو بیٹا آ جائے اور وہ شرارت کرے یا کچھ بھی معاملہ ہو نہ بھی ہو تو یہ خطبہ دیتے بھی شاید آنکھیں دکھا دیں، خبردار بیٹھ جاؤ، شرارت نہ کرنا، شاید خطبہ دیتے بھی آنکھیں دکھا دیں اور بچہ ڈر جاتا ہے۔ بچے ویسے بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ کلک عنوان ہے، اگر اس پہ چل پڑا تو شاید رات بیت جائے۔ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور بچے حضرت ایک جملہ فرما رہے تھے زہرا کے لال ہیں، دو لالوں کا ذکر کر رہا ہوں، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، انسان کا ہو تب بھی پیارا ہوتا ہے، جانور کا ہو تب بھی پیارا ہوتا ہے،
پرندوں کا ہو تب بھی پیارا ہوتا ہے. اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو بتاؤں بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. بولیے میرے آقا ایک دن بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کا حلقہ لگے. ایک صحابی تھے جناب عمر، چھوٹی عمر ہے. انہوں نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھایا. چڑیا کا بچہ اٹھا کے گھر لے گئے، جا کے چھپا کے رکھ دیا. پھر وہاں سے نکلے اور نبی رسالت مآب کی خدمت میں آن پہنچے. اب چڑیا کا جب بچہ وہاں سے غائب ہوا تو چڑیا تھی نا، اور ادھر انسان کا بچہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. وہ چپکے سے اس کے پیچھے چلتے. یہ گھر گئے، وہ چپکے سے پیچھے. اس نے چھپایا، یہ چپکے سے پیچھے. وہ نکل کے نبی کی دربار میں آیا، یہ چڑیا چپکے سے پیچھے. جب چڑیا نے دیکھا نا رسول کی مجلس میں آ گیا، اب کہتی ہے ہن میرا پلہ بھاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے گھر کا ایک ڈاٹا ہی، اپنے گھر میں تو اس کا پلہ بھاری تھا، لیکن جب رسول کی مجلس میں آ بیٹھا اب میرا پلہ بھاری ہے، چونکہ میں ماں ہوں نا اور میرے جگر کا معاملہ ہے. تو صحابی نبی کی مجلس میں آئے، آ کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. یہ چڑیا اندر داخل ہوئی، نبی کے سامنے آ کے اس نے یوں پر مار کے رکھے اور پر مارنے شروع کر دیے. زبان سے چی 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 چی. صاحب حیران تھے، پتہ نہیں یہ پرندہ کیا کہتے ہیں، مگر وہ تو سمجھتا تھا کیا کہتا. تیرا تو منہ سوڑے، صرف تیرا تو نبی نہیں، وہ جن و انس کا نبی، وہ بر و بحر کا نبی، وہ خشک و تر کا نبی، وہ شجر و حجر کا نبی، نباتات و جمادات کا نبی، وہ شرق و غرب کا نبی، وہ شمال و جنوب کا نبی، وہ تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی. وہ صرف تیرا نبی تو نہیں، وہ خلق کا بھی نبی، خالق کا بھی نبی. اس کے بھی تو نبی ہے نا. تو وہ آگے نبی کی مجلس میں استغاثہ پیش کرنے، سبحان اللہ. اپنی بات پیش کرنے استغاثہ کیس لے کے نبی کی دربار میں آ گئی. جب اس نے کیا نا چی چی چی، میرے آقا نے گفتگو روک لی اور پوری توجہ سے کان دھر دیے. چڑیا نے کلام کیا، مصطفیٰ نے توجہ سے سنا. سبحان اللہ. اس در پہ کبھی جانور آتے ہیں، سبحان کبھی اونٹ آتے ہیں، کبھی گو آ جاتے ہیں، کبھی حلال آ جاتے ہیں، کبھی دوسرے بھی آ جاتے ہیں. سب کا نبی ہے نا. آج چڑیا آئی بیٹھی ہے، اس نے چی چی کیا. اللہ کے پیغمبر نے کامل توجہ سے کلام سنا. خاموش نظر پورے مجمع پہ ڈالا. جہاں حضرت عمر بیٹھے تھے، محبوب نے جو اشارہ کر کے فرمایا یا عمر، کھڑا ہونا ذرا، یا عمر ما فعل النغیر. عمر ایک مان اور رواندے تینو خیال نہیں. جو نبی ایک جانور کی اماں کو روتا برداشت نہیں کرتے، آج اس نبی کی شہزادیاں کرب و بلا کی وادیوں میں تڑپ رہی ہیں. جو جانور ماں کا تڑپنا برداشت نہیں کرتا تھا، ان کی شہزادیاں کرب و بلا کی وادیوں میں کھڑی ہیں. خیر توجہ کریں، جو کہنا چاہتا اس پہ غور کیجئے. عرض کر رہا تھا، حسین کو مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کہا. کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ دنیا میں جتنے بھی قبیلے ہیں وہ کسی نہ کسی باپ کی اولاد ہے، سوائے رسول کی اولاد کی. جو پیغمبر کا خون ہے وہ نبی کی بیٹی کے بدن سے ہے. جو نبوت کا خون ہے اور خون رسول ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا نے ایک دن پچھنے لگوائے. آج کل ماڈرن دور میں کیا کہتے ہیں؟ ہجامہ. ہجامہ ان کو سمجھ آئے گا. جلمہ نہ لگائیں، جلمہ آقا نے وہ لگوائے جسم سے خون نکلا.
ہم لگوائیں تو جسم کا گندا خون نکلتا ہے، نبی لگوائے تو امت کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے۔ نبی بھی پاک ہے، نبی کا خون بھی پاک ہے۔ بولو نبی بھی پاک ہے، نبی کا خون بھی گرج کے نبی کا خون بھی پاک ہے۔ بے شک ہمارے جسم میں گندا ہوتا ہے، نبی کے جسم میں مطہر و پاکیزہ ہوتا ہے، جس کی اولاد کے سر پہ تطہیر ہو۔ سبحان اللہ نبی پاک ہے، میرے آقا نے وہ لگوائی، ایک پیالے میں خون نکالا، ایک صحابی کو فرمایا گرا کے آؤ، یہ صحابی کے دیوار کی آڑ لے کے نبی کے خون کا پیالہ منہ سے لگایا، پی لیا، واپس آئے، نبی نے چہرہ دیکھا پہچان لیا، خون نو خون دی پہچان چہرہ دیکھا پہچان لیا۔ آقا نے فرمایا ویٹ آئے، گرا دیا نبی کا خون۔ صحابی کہتا ہے محبوب معاف کرنا، میں نے گرایا نہیں، میں نے محفوظ کر لیا ہے، اپنے خون میں شامل کر لیا، اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ میرے آقا نے اعلان کیا میرے یارو، جانشارو، وفادارو، آسمان و رشتو، ہدایت کے ستاروں، کما بن جاؤ کہ جس کے خون میں محبت کے خون کا قطرہ مل جائے، جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے۔ جس نبی کا خون صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، آج وجود حسین سے نکلنے والا خون رسول ہے۔ کربلا کی وادیوں اور وہاں کی ریتلی زمینوں پہ پڑا ہے، وہ خون رسول ہے، چاہے وجود حسین سے نکلے، وہ خون رسول ہے، چاہے وجود اکبر سے نکلے، وہ خون رسول ہے، چاہے علی کے شہزادوں کے جسم سے نکلے، وہ خون رسول ہے، چاہے وہ مسلم بن نقیل کے 3 شہزادوں سے نکلے۔ خون رسول کو آج کربلا کی ریتلی زمین پہ خون سے سستا سمجھ کے بہا دیا گیا۔ یاد رکھو اگر تمہارے بس میں حسین کو مٹانا ہوتا تو شاید حسین مٹ چکے ہوتے۔ اسلام کے ہر شہید کو ہم عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے کسی قبیلے کا کوئی ایک شہید اللہ کے راستے میں جان دے دے، پورا قبیلہ فخر کرتا ہے۔ میں کیوں نہ خون حسین پہ ناز کروں جن کا پورا کنبہ محمد کے قدموں پہ قربان ہو۔ آپ اس قبیلے کے شہید کا تذکرہ کر رہے تھے نا، قاری محمد مولانا محمد اجمل شہید، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج سے 10-12 سال پہلے اگر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، بستی کے لوگ فخر کرتے ہیں، علاقہ فخر کرتا ہے، قبیلہ فخر کرتا ہے، کنبہ اور قوم فخر کرتی ہے، ننیال اور ددیال فخر کرتے ہیں۔ یہاں ایک شہید گرے تو پورا قبیلہ فخر کرے، وہاں تو بچا بھی کچھ نہیں۔ مولانا اجمل شہید ہوئے، والدین نے نہیں دیکھا تھا کیسے شہید ہوتے ہیں، بہنوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ زمین پہ کیسے تڑپا ہے، بھائیوں نے نہیں دیکھا تھا کہ خاک و خون میں تیس کیسے تڑپ گیا، آنکھوں سے چھپ کے شہید ہوا، پھر بھی لوگ فخر کرتے نہیں تھکتے۔ قربان جاؤ کربلا کے شہیدوں پہ، ماں نے دیکھا بچے کیسے زمین پہ تڑپے، بہنوں نے دیکھا کہ بھائی کیسے تڑپ گئے، بیٹیوں نے دیکھا کہ بابا نے جام شہادت کیسے نوش کی ہے۔ پھر محض جوان نہیں ہے، بچے بھی ذبح ہوئے، جوان بھی ذبح ہوئے، بزرگ بھی ذبح ہوئے،
پیغمبر کا پورا گھرانہ ذبح ہوا، مرد باہر جان شہادت توش کرتے ہیں، خواتین اندر بیٹھ کے پردہ سنبھال کے ان کی شہادت پہ شکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کم تکلیف نہیں، حسین ہمارا ایمان ہے، حسین ہماری جان ہے، حسین ہماری عزت ہے، حسین ہماری بقا ہے، حسین ہمارا دین ہے۔ حسین وہ ہے، میں جب تک آل رسول پہ درود نہ پڑھوں رب میری نماز ہی پوری نہیں کرتا، اللہ میری نماز قبول نہیں کرتا جب تک میں اللہم صلی علی محمد وعلی بولو، سارے نہ بولو، جن کے دلوں میں حسین رہتا ہے وہ گرج کے بولیے اللہم صلی علی محمد وعلی گرج کے وعلی زور سے وعلی۔ میری جان ایمان، میری عزت، میری بقا، میری بلندی، میری دنیا، میری آخرت، میری نجات حسین ابن علی ہے۔ ان کے بغیر میرا دین کامل نہیں، ان کے بغیر میرا ایمان کامل نہیں، ان کے بغیر میرا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں، جسے حسین نے مانا انہیں ماننا ایمان ہے، جنہیں حسین نے مانا انہیں ماننا ایمان ہے، بولو ایمان۔ حسین نے ماننا ایمان، اور جسے حسین نے نہیں مانا تو لکھ انہوں چاچا بنا کے پیش کرو، جو حسین کا نہیں، آل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صدیق حسین کا امام ہے، تبھی تو ہمارا ایمان ہے۔ عمر عثمان حسین کے امام ہے، تبھی تو ہمارا ایمان ہے۔ مولا علی حسین کے ابا ہے، آل سنت کا ایمان ہے۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، خلیفہ فقط کے آل سنت کے ایمان ہے۔ اور جناب امیر معاویہ امام حسن نے جن کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا، غلط بیانی سے کام نہ لیا کرو۔ حیدر کرار خلیفہ ہے مگر عثمان غنی کے، عثمان غنی خلیفہ ہے مگر فاروق اعظم کے، فاروق اعظم خلیفہ ہے مگر جناب صدیق اکبر کے۔ صدیق خلیفہ ہے، واحد خلیفہ ہے، بلا فصل خلیفہ ہے، مگر مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ تمام جس ترتیب سے بتایا خلیفہ ہے، ایسے امام حسن خلیفہ ہے مولا علی المرتضیٰ کے، جیسے حسن خلیفہ علی المرتضیٰ کے ہیں، ایسے امیر معاویہ خلیفہ ہے امام حسن کے۔ امت کا خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہے تو بچو۔ امت کا خلیفہ ایک یا دو گرج کے بولو، دور صدیق کا ہو تب بھی خلیفہ، دور فاروق کا ہو تب بھی خلیفہ، دور عثمان کا ہو تب بھی خلیفہ، دور علی کا ہو تب بھی خلیفہ، دور کسی کا بھی ہو خلیفہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے ہوتے خلیفہ ایک ہی تھا، امت کا دوسرا کوئی نہیں، ایسے امام حسن کے ہوتے امت کا خلیفہ ایک ہے جسے جانشین مرتضیٰ کہتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، متفق علیہ امت کا خلیفہ امام حسن ایک ہے، دوسرا ہاں لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں کہتا ہوں غلط بیانی سے کام نہ لو، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ امام حسین نے رکھا ہے، امام حسن نے نہیں۔ خلیفہ وقت کو جا، رعایا اور گورنر کو جا، خلیفہ کسی رعایا گورنر کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے رکھ سکتا ہے؟ حسن نے معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، معاویہ کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا۔
سبحان اللہ خلافت کا تاج رکھا، باتیں دور نکل جائے گی. اب یہ جتنی بھی ترتیب ہے ان سب کو حسین نے مانا، صدیق سے امیر معاویہ تک سب کو ماننا اہل سنت کا ایمان ہے. تے جڑے چاچے یزید نو حسین نے نہیں منیا، میں آکھدا جے ایڈا چنگا ہوندا تے میرا امام مان لوے. بے شک واہ بابا جی کوئی ایڈا چنگا ہوندا تے میرا امام مان لویا. جد حسین نہیں منیا بدبختا، تینوں کیڑی لوڑ پئیے؟ مرنا ہے، معاشر دے دن آمن والے، تینوں حوض کوثر تے حسین ہی نظر آئے گا. یہ آل رسول ہے، ابن رسول ہے، اولاد رسول ہے. جنہیں حسین نے مانا ماننا ایمان ہے، اور جس یزید کو حسین نے نہیں مانا انہوں نے سمجھا تو شاید مٹا دیں گے. بدبخت کہیں کہ یزیدیو، تم اتنے مٹانے والے ہوتے، آج تمہیں اور تمہاری نسل کو کوئی نہیں جانتا. دھرتی کے کونے کونے پہ ذکر حسین کا ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کاٹ کے مٹا دیں گے، ٹکڑے کر کے مٹا دیں گے؟ مٹنے والا ہوتا تو مٹ چکا ہوتا. مٹتا وہ نہیں جس کی جان چلی جائے، مٹتا وہ نہیں جن کے سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھ جائیں، بلکہ مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے. مٹتا وہ ہے جس کا گاس مٹ جائے. مٹتا وہ ہے جس کا موقف مٹ جائے. مٹتا وہ ہے جس کا دین راستہ مٹ جائے. میں دبا کے توڑ کہتا ہوں، آج اگر ترکی سے کوئی مٹا ہے تو یزید مٹ گیا. اگر کوئی مٹا ہے ابن زیاد مٹا. آج اگر کوئی مٹا ہے خالد باقر مٹا. آج اگر کوئی مٹا ہے تو شیوہ نائب مٹا. حسین تیرا نظریہ زندہ، حسین تیرا موقف زندہ، حسین تیرا کار زندہ، حسین تیرا مشن زندہ، حسین تیرے بابے کا کلمہ زندہ، حسین تیرے نعرے کا قرآن زندہ. حسین تو کل بھی زندہ باد تھا، حسین تو آج بھی زندہ باد. آپ نے حضرات کے کہنے پہ سنا تے ایک کلام ذکر حسین دا میری آنکھن تے بھی سن لو. راضی بیٹھے ہو ناراض ہو؟ قاری ابراز شاہ صاحب سے ہم ذکر امام حسین ایک کلام اور سننا چاہیں گے. اگلے پیسے واپس لے لو تے مڑ او بیچے بچو ہٹا کے رکھ چھڑے. اپنے مہمان کی قدر کریں گے. یہ میری نسبت کے مہمان ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں. ڈرائیو کرنا، سنبھالنا، راستے، سفر، حضر، سو معاملات. یہ آپ کے بچوں کو دعائیں کرتے جائیں. اتنی خدمت ضرور کیجیے اور دل کھول کے خدمت کریں. آج کل بال موجود ہو نا داوی انہیں سٹ کے رو کے ٹور میں نہیں جمنے تے تسی چنگے بڑے جواناں نو دعوی تے تنخواہ دیندے ہو. انج نہ کیتا کرو، خدمت بھی کرو. ذکر حسین سن کے دل کھول کے تاکہ جاندیاں تک تانوں دعاواں کرتا جاوے. اللہ ہمارا